نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا محبوبیت کا تعلق تھا۔ اصفہان ایران کا شہر ہے آج بھی۔ خود یہ اصفہان کے رہنے والے تھے، ایرانی النسل تھے، اپنی زبان فارسی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ان سے فارسی کا ایک آدھ جملہ بولا کرتے۔ وہ بھی حضرت سلمان فارسی سے سیکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے کسی اور زبان کا ایک ہی جملہ بولا ہے، وہ بھی فارسی میں حضرت سلمان فارسی سے کہا۔ اور اللہ کے نبی ان سے محبت اس لیے کرتے تھے چونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنا سب کچھ اسلام پر وار گئے تھے۔ حضرت ابراہیم بھی عراق کے رہنے والے تھے، خاندان نے چھوڑ دیا، سلمان فارسی کو بھی سارا کچھ چھوڑنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شام چلے گئے، سلمان فارسی بھی شام گئے، اور ساری زندگی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اپنے خاندان اور قبیلہ کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے کسی نے ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی سے پوچھا آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے سلمان بن اسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ اور یہ بہت مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد اپنے علاقے کے چودھری اور وڈیرے تھے، بڑے ذمہ دار تھے، اور ان کی شاہی انداز میں تربیت ہوئی۔ یہ جو والد تھے وہ ایک بہت بڑے آتش خانہ کے متولی تھے۔ جب یہ جوان ہوئے طور فخر اور اعزاز کے اپنے بیٹے کی ڈیوٹی لگا دی کہ بیٹا یہ جو ہمارا معبد خانہ ہے یہاں آگ جلایا کرو۔ لیکن دل میں یہ کھٹکا آتا تھا کہ یہ کیسا خدا ہے، اگر میں آگ نہ جلاؤں یہ کچھ نہ کر سکے۔ کہنے لگے ایک دن میں اپنے والد نے مجھے کام بھیجا کاشتکاری کا، فصل دیکھنے کے لیے۔ میں وہاں گیا تو راستے میں ایک عیسائیوں کا کنیسہ عبادت خانہ آتا تھا۔ اسلام ابھی آیا نہیں تھا، اس وقت عیسائیت ہی اسلام تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی عبادت کر رہے ہیں، مجھے ان کی عبادت بھلی لگی، مجھے ان کی عبادت بھلی لگی۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا، سارا دن بیٹھا رہا، میرے دل کو بڑا سکون ملا۔ میں شام کو لیٹ آیا، والد بڑے پریشان ہوئے، مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، بیٹا کہاں وقت لگا دیا اتنا، ساری بات بتا دی۔ یہ بھی ہمارا بھی کوئی دین ہے، آگ جلاتے رہو، دین تو وہ ہے۔ کہنے لگا میرے ابا جی کو خطرہ محسوس ہوا، اور جب میرے تعلقات وہاں جہاں میں عیسائیوں کو دیکھ کر آیا تھا بڑے تھے تو میرے والد کو خطرہ ہوا کبھی بھاگی نہ جائے، مجھے زنجیروں سے باندھ دیا۔ میں مسلسل ان کنیسہ والے عیسائیوں سے رابطے میں رہا، کہا تمہارے دین کا اصل مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا شام میں۔ خفیہ، بھائی کوئی شام قافلہ جا رہا ہو مجھے بتانا۔ وہاں کے عیسائیوں نے بتایا کہ کل ایک قافلہ جائے گا، زنجیریں توڑی، قافلے کے ساتھ شام پہنچ گئے۔ وہاں جو بڑے عیسائی تھے، جو ان کے پادری تھے، ان سے ملے، ان کو اپنے بتایا میں فلاں فلاں جگہ سے آیا ہوں، سچے دین کی طلب میں آیا ہوں، مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے۔ اس نے اپنے پاس رکھ لیا، ان کے پاس رہے، بڑا عرصہ رہے، اور خود فرماتے ہیں، خود اپنا واقع تفصیل سے بیان کیا کہ وہ اچھا آدمی نہیں تھا، لوگوں کو صدقے کا کہتا، سارے عیسائی صدقہ دیتے، وہ اس میں سے سونا چاندی قیمتی چیزیں اپنے لیے رکھ لیتا۔ جب اس کا انتقال ہوا، لوگ اس کے جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوئے، میں نے لوگوں کو بتایا یہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، جتنا صدقہ تم نے دیا اتنا تو سارا فلاں جگہ خزانے میں جمع کر رکھا ہے۔ دیکھا تو وہاں 7-8 مٹکے سونا چاندی کے نکلے۔ اس کی جگہ دوسرا عیسائی عالم آگے، حضرت سلمان فارسی، وہ واقعی بڑے متقی، پرہیزگار، دنیا سے بے رغبت۔ میں نے ان کی خدمت کی، بڑا عرصہ ان کی خدمت کی، وہ واقعتاً دنیا سے بیزار تھے۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے رہنمائی کرو، میں کس کے پاس جاؤں؟ انہوں نے کہا اب یہاں تو کوئی نہیں ہے، آپ موصل چلے جاؤ۔ میں موصل گیا، تیسرے کے پاس گیا، وہ عالم بھی بہت اچھا تھا عیسائیت کا، اس نے بھی بڑا عرصہ مجھے رکھا، وہ متقی پرہیزگار تھا، میں اس کے پاس رہا۔ جب اس کا آخری وقت آیا پھر میں نے اس سے پوچھا، اس نے تیسرے کا کہا، اس کے پاس گیا، اس نے چوتھے کا کہا، اور جب میں آخری کے پاس، صحیح بخاری میں ہے، حضرت سلمان فارسی حق کو تلاش کرتے 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 10 جگہ غلامی کرنی پڑی۔
بڑی حیرت ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ شاید کسی صحابی کو حق تک پہنچنے میں اتنی ازمائشوں سے نہ گزرنا پڑا۔ وہ جو آخری ہے، جب ان کے انتقال ہونے لگا، اسے کہا اپنے بعد مجھے کس کے حوالے کرتے ہو؟ تو کہنے لگے اب عیسائیت کا صحیح عالم کوئی نہیں ہے، میں تجھے مشورہ دیتا ہوں اب تو کہیں نہ جا، آخری نبی کے آنے کا زمانہ بالکل قریب ہے، وہ دین ابراہیمی لے کر آئیں گے۔ تو پوچھا وہ کہاں ہوں گے؟ تجھے 3-4 نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ وہ جہاں جس علاقے میں ہوں گے اس کے دائیں بائیں سیاہ پتھر ہوں گے، وہ کنکریٹی زمین ہوگی، سیاہ پتھر ہوں گے، کھجوروں کے باغات بہت زیادہ ہوں گے۔ اس نبی کی نشانی یہ ہے وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کو قبول کر لیں گے، اور ان کے جسم پر مہر نبوت ہوگی۔ یہ نشانیاں بتا دی۔ اب حضرت سلمان فارسی جب اس کا بھی انتقال ہو گیا آخری کا، اس انتظار میں بیٹھ گئے کوئی عرب جانے والا قافلہ ملے۔ قبیلہ بنو کلب مشہور قبیلہ ہے عربوں میں، قبیلہ بنو کلب کا قافلہ وہاں تجارت کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس کی منت سماجت کی کہ یار مجھے ساتھ لے جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اس طرح کسی اجنبی کو ساتھ نہیں رکھتے۔ اسے کہا یار میرے پاس اتنا مال ہے، بکریاں ہیں، گائے ہیں، یہ سارا کچھ تم لے لو۔ انہوں نے سلمان فارسی کی ساری زندگی کی جمع پونجی جو تھی اس کے بدلے میں قبول کر لیا کہ ہم تجھے مکہ لے جائیں گے۔ ہم تجھے کہاں لے جائیں گے؟ ان کے ساتھ سوار ہو لیے، سارا مال ان کو دے دیا۔ ان نالیقوں نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ مکہ آ کے ان کو غلام بنا کر ایک شخص کے ہاتھ بیچ دیا۔ ڈبل مصیبت، پیچھے سے ٹھوکریں کھاتے آئے تھے، خاندان چھوڑ کر آئے تھے، ایک کی خدمت کر، دوسرے کی کر، تیسرے کی کر، چوتھے کی کر، کرتے کرتے، اور مکہ کے جس تاجر کو بیچا وہ اس نے حضرت سلمان فارسی کو زنجیروں میں رسیوں سے باندھ کر بازار میں بیچنے کے لیے لگا دیا۔ وہ غلام خرید کے بیچا کرتا تھا۔ لیکن ابھی تک ان کے پاؤں میں بالکل بھی ڈگمگاہٹ پیدا بالکل نہیں کپ کپائے، بالکل نہیں ڈگمگائے۔ اب بھی سچی طلب 100% باقی۔ جب بازار میں بکنے کے لیے لگے، مدینہ کے بنو قریظہ، یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ بنو قریظہ کا ایک شخص مکہ آیا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ غلام بڑا تکڑا ہے، طاقتور ہے، حضرت سلمان فارسی کو خرید کے مدینہ لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ مدینہ لے گئے۔ اب جب سلمان فارسی غلام بن کر مدینہ پہنچے، دیکھا مدینہ کے دائیں بائیں جتنے پتھریلی زمین ہے وہ تو ساری پتھریلے بھی ہے اور پتھر بھی کالا ہے، اور جب دیکھا کہ تو باغی باغ ہے کھجور کے، اس پر ماتم نے کیا، خوش ہوئے، الحمدللہ 2 نشانیاں پوری ہو گئی۔ کتنے نشانیاں پوری ہو گئیں؟ اب مدینہ آ کے اس یہودی کا کام کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس یہودی کے باغ جو ہے اس کے کھجور پر چڑھ کے کھجوریں توڑ رہے تھے، اور وہ جو ان کا آقا تھا وہ درخت کے نیچے سائے میں بیٹھا تھا۔ اتنے میں اس یہودی آقا کا چچا زاد بھائی آیا، اس نے بڑا بیہودہ جملہ گالی دے کے کہا یہ برباد ہو بنو قیلا۔ مدینہ والوں کو بنو قیلا کہا کرتے تھے۔ ایک شخص آ گیا ہے ان کے پاس، سارے اس کے ارد گرد جمع ہیں، اور وہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہا ہے، سارے اس کے گرد جمع ہیں۔ اس نے تو بڑے غصے سے کہا۔ اب سلمان فارسی نے جیسے ہی اوپر سے سنا تو بھائی کتنے عرصے سے، حضرت سلمان فارسی کی جو عمر ہے وہ 250 سال ہے۔ کتنی عمر ہے؟ 250 سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے بڑی عمر حضرت سلمان فارسی کی ہے، اور ان کا انتقال 35 ہجری میں ہوا ہے۔ یہ جوانی میں آ گئے، کم سے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں کم سے کم ان کو 1 صدی 1.5 صدی غلامی کاٹ کر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ تبھی تو حضور نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی حضرت سلمان کو دیکھ کے پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے سلمان منا من اہل البیت، سلمان مجھ سے ہے اور میرے اہل بیت میں سے ہے۔ سلمان کیا ہے؟ میرے حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بھی حضرت سلمان فارسی کا ذکر کرتے فوراً فرماتے وہ تو ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ بہرحال جلدی جلدی نیچے اترے، چونکہ 150 سالہ منزل آج قریب آئی۔
جب جوش میں نیچے اترے اور نیچے آ کر اس اپنے آقا کے چچا زاد بھائی سے پوچھا کیا کہہ رہے ہو تم، کون شخص ہے وہ؟ تو وہ جو یہودی سردار تھا اس کو غصہ آیا، اس نے حضرت سلمان فارسی کے منہ پر زور سے تماچا مارا، حالانکہ بڑی عمر کے تھے، تو کون ہوتا ہے ہماری باتوں میں، تیرا کیا کام، تو اپنا کام کر جاگے۔ سلمان فارسی بیچارے تھپڑ کھا کے دوبارہ چڑھ گئے اوپر، جب اوپر چڑھ کے سارا دن لگے رہے، جب شام کو کام سے فارغ ہوئے تھوڑی سی کھجوریں لی تو وہاں سے سیدھے بھاگ قوبا آگے، چونکہ اللہ کے نبی ہجرت میں 14 دن کے ہاں قیام فرمایا، قوبا میں آگے دیکھا واقعی ایک شخصیت بیٹھی ہے، لوگ ارد گرد جمع ہیں۔ حضرت سلمان فارسی تو اپنی دھن میں تھے کہ دو نشانیاں، یہاں کا پتھر کالا بھی ہے اور یہاں کھجور کے باغات بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے پتہ کیا کہا، اللہ کے نبی آپ بھی مفلس ہیں اور آپ کے دائیں بائیں سارے غربا ہیں، میں کچھ صدقے کی کھجوریں لایا ہوں، ان کو قبول کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صدقہ نہیں کھاتا، میں صدقہ نہیں کھاتا۔ آپ علیہ السلام نے غربا صحابہ میں کو فرمایا بھائی جو تم میں سے غریب ہے وہ کھا لو۔ اب سلمان فارسی اپنے جی میں بہت خوش ہوئے کہ کتنی نشانیاں ہو گئیں، 3 ہو گئیں، 3 نشانیاں پوری ہو گئیں۔ اب سلمان فارسی 1-2 دن کے بعد پھر کافی ساری کھجوریں لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، کہا اللہ کے نبی میں یہ آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، میں آپ کے لیے کیا لایا ہوں، ہدیہ لایا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی اللہ کے نبی کو اب تک کوئی پتہ نہیں کہ اس بندے پر کیا بیتی ہے، اللہ کے نبی کو ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہدیہ قبول کر لیا، خود بھی کھایا اور سب کو کھلایا۔ حضرت سلمان فارسی پتہ نہیں کتنے خوش ہوں گے کہ نشانیاں کتنی ہو گئیں، 4 ہو گئیں۔ اب جب 4 ہو گئیں تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پھر ایک دن تشریف مدینہ آئے تو اللہ کے نبی اس وقت مدینہ منورہ قوبا سے کہاں منتقل ہو گئے تھے، تو جب یہ حاضر ہوئے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی بقیع الغرقد میں ہے، جنت البقیع میں ہے، کسی صحابی کی تدفین ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سلمان فارسی وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ جب وہاں جا کے سامنے بیٹھے نا، تھوڑی دیر سامنے بیٹھے اور پتہ تھا کہ بتلائی ہوئی نشانیوں میں سے کتنی باقی ہیں، 1 باقی ہے، سامنے سے اٹھ کر یوں پیچھے آ کے بیٹھے۔ جب پیچھے آ کے بیٹھے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ پیچھے کیوں آیا۔ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی 2 چادروں میں تھے، ایک چادر نیچے تھی، ایک چادر اوپر تھی۔ جب پیچھے آ کے بیٹھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے آ کے بیٹھنے کا منشا سمجھ گئے، خود بخود اپنی چادر اٹھا دی کمر سے۔ جب کمر سے چادر اٹھائی تو کہ یہ جو بایاں شانہ ہے نا، ہم پنجابی میں بایاں موڈا کہتے ہیں، یہ جو ہڈی ہے کندھے، اس کے جو نیچے والی جگہ ہے پچھلی طرف، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گوشت مبارک تھا وہ ابھرا ہوا تھا اور اس کے اوپر بال تھے۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر زائد بال نہیں تھے، راجہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر ناف بال بھی نہیں تھے، اور جسم کے عام زائد بال بھی حضور پر صرف یہاں معمولی سی بالوں کی لکیر تھی، آپ علیہ السلام کے زائد بال جسم کے نہیں تھے۔ بہرحال یہاں مہر نبوت پر وہ جو ابھرے ہوئے تھے گوشت، اس کے اوپر بال تھے اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول ہے۔ جب یہ دیکھا تو اب حضرت سلمان فارسی کے 150 سالہ سفر کی منزل پہنچی۔ پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی، اللہ کے نبی کو پیچھے سے پکڑ لیا، لپٹ گئے اور بار بار اللہ کے نبی کی مہر نبوت کو چوم رہے ہیں۔ جب یہ غیر معمولی لپٹے اور روئے نا تو اللہ کے نبی کو پھر محسوس ہوا کہ اس غلام کا کوئی مسئلہ ہے۔ کہا بھائی کیا بات ہے، تم کیوں اتنا روتے ہو، کیا بات ہے؟ اب انہوں نے پھر جب اللہ کے نبی کو داستان سنانا شروع کی نا کہ میں کہاں سے چلا ہوں اور آپ تک پہنچتے پہنچتے مجھے صدی لگ گئی ہے، صدی سے زیادہ لگ گئی ہے، اور میں 10 جگہ غلامی کرنے کے بعد آپ تک پہنچا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ نے پھر آواز دی، سارے صحابہ کو جمع کر لیا، سارے صحابہ کو جمع کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے کہا تم اپنی داستان اور اپنا جو سفر ہے وہ دوبارہ سناؤ۔ حضرت سلمان فارسی نے دوبارہ سنایا اور اگلا واقعہ بہت مشہور ہے۔ جب دوبارہ سنایا اللہ کے نبی نے پوچھا
تم کہاں رہتے ہو؟ فلاں بنو قریظہ کے فلاں سردار کا غلام ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آقا سے کہو وہ آپ سے مکاتبت کر لے۔ انہوں نے جب مکاتبت کی اور یہودی کو ساری بات پتہ چل گئی، اور آپ کو پتہ ہے یہودی تو اسلام کے بدترین دشمن ہے، اس نے کہا مجھے 40 اوقیہ سونا دو، یہ 6.25 سیر سونا بنتا ہے، اور 300 درخت، 500 والی روایت کمزور ہے، زیادہ مورخین 300 درخت کھجور کے لگاؤ، جب آپ 6.25 سیر سونا دے دو گے اور یہ 300 درخت جو ہیں یہ پھل دینے لگیں گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں۔ حضرت سلمان فارسی دکھے دل سے حضور کے پاس آئے، سمجھ گئے کہ اس نے مجھے آزاد کرنا، اللہ کے نبی کو آ کے بتلایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پریشان نہ ہو، سارے صحابہ میں اللہ کے نبی نے اعلان کروایا اپنے اس بھائی کی مدد کرو، اپنے اپنے باغات سے چھوٹی پنیری جو ہے کھجور کی وہ لاؤ۔ سارے صحابہ نے 300 جمع کیے اور حضرت سلمان فارسی سے کہا تم جا کے اس کے باغ میں گڑھے کھودو، جب مکمل ہو جائیں پھر مجھے اطلاع کرو۔ اطلاع کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے، سلمان فارسی سے کہا میں پودے لگاتا ہوں اور تم پیچھے سے پانی دو۔ 300 پودے لگائے، کتنے؟ 300 پودے لگائے ایک سال میں۔ لوگوں میں یہ غلط مشہور ہے کہ اسی وقت ہوئے، کسی مورخ نے نہیں لکھا، ایک سال میں، حالانکہ اس زمانے میں بھی 8-10 سال لگ جاتے تھے، لیکن ایک سال میں وہ سارے 300 پودے بڑے بھی ہو گئے، ان پر پھل بھی آ گئے۔ اب جب پھل آیا تو سلمان فارسی اللہ کے نبی بھی کی خدمت میں حاضر، اللہ کے نبی اس بدبخت کی ایک شرط باقی ہے، وہ کیا ہے؟ 40 اوقیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی اپنی کھیتی باڑی کر رہے تھے اور ان کو وہاں سے سونا ملا، ان کو مرغی کے انڈے کے برابر سونا ملا۔ بھائی کتنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے نبی مجھے یہ ملا ہے زمین میں سے، اس کو جمع کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فارسی غلام کدھر ہے؟ حضرت سلمان فارسی کو بلایا گیا، فرمایا جاؤ اس سے پورا کرو جا کے۔ اب حضرت سلمان فارسی دیکھیں مرغی کے انڈے کے برابر سونا ہے اور ان کو کتنا چاہیے؟ کہ اللہ کے نبی اتنے سے کیا بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے واپس لیا اور اپنی زبان مبارک سے لگایا۔ کیا کیا؟ اپنی زبانیں کہا تم جا کے تول لو، اللہ مدد کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہوئے وہ مرغی کے انڈے کے برابر سونا لے کے گیا، اور جب وہاں تولنے لگے تو وہ 7 سیر سے زیادہ نکلا۔ وہ کتنا نکلا؟ میں نے اس غلام کو دے کے، اس اپنے آقا کو دے کے جو باقی بچا ہوا تھا وہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا، اور اللہ کے پھر فرمایا کہ پھر اللہ نے مجھے آزادی دے دی۔